کو وعلیکم السلام ساری فاروق بھائی دوبارہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کا لے رہا ہوں. کوئی بات مجھے پتا ہے آپ پہلے وہ میرا تھوڑا سا سوال نہیں سمجھ سکے آپ نہیں سمجھ گیا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھی ہمیں سمجھائیں تھوڑا سا. اچھا تو ابھی میں عمران خان کا بی بی سی نے انٹرویو کیا ہے جی ہاں. آج ہی تھا تو وہ میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے. اچھا تو آپ وہ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر میں جو بات کہتا ہوں وہ آپ کو ماننی چاہیے نا, نہ کہ آپ مجھے کہو کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. وہ دیکھو نا وہ خود کیا کر رہا ہے, وہ اپنی زبان سے خود مان رہا ہے, وہ خود اس سے انٹرویو کر کے پوچھ رہی ہے کہ آپ پہ سبھی جو ہے الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے طالبان کو اندر گھسایا ہے ابھی ٹی ٹی پی کو جو پاکستانی طالبان ہے. تو عمران خان خود بول رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس تو چوائس نہیں تھی, کیا کریں, ان کو کھڑے کر کے گولی مار دے یا جیلوں میں ڈال دے, 40 لاکھ کو کہاں جیلوں میں ڈال دے. تو وہ خود اقرار کر رہا ہے. نہیں اس میں ہی وہ سارے تھے, بلکہ خواجہ آصف کا انٹرویو آیا اس میں پوری باجوہ صاحب, جنرل فیض, یہ پوری بلکہ اپوزیشن کو بھی اس وقت کی انہوں نے بریف کیا تھا کہ اس طرح یہ معاملہ کیا جائے, تو وہ ظاہر ہے وہ الٹ پڑ گیا. اس میں صرف اس کا قصور ہم نہیں کہہ سکتے, اس میں پوری جو ایک تھنک ٹینک ہے جو بھی چلانے والے اس وقت ملک کے تھے ان کی یہ متفقہ ایک فیصلہ تھا کہ کچھ لوگوں کو بسایا جائے, تو انہوں نے آ کے بربادی کر دی. تو یہ یقیناً الٹا ہو گیا کام. میں آپ کے ساتھ, میں تو کسی پارٹی کا نہیں ہوں, میں تو ان پارٹیوں کو مانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ جو بھی امامت پہ جو بھی آج جو امامت کا دشمن ہے, جو امامت کی مسند پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس میں چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, یا زرداری کوئی بھی ہو, تو امامت کا دشمن ہے. جو اور جو اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی کوفیوں نہیں, ابھی وقتی طور پہ تو چلانے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو تو ہم نے دیکھنا ہے نا سر. دیکھیں وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے نا کہ وہ ایک پرندہ بھی گیا پانی ڈالنے کے لیے, پرندے نے کیا آگ بجھا دی, لیکن اس نے فرض تو ادا کیا نا. ٹھیک ہے, آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ووٹ نہ دیں گے تو کوئی دوسرا نواز شریف بن جائے گا, ظالم بن جائے گا, تو ہم تو کیا فائدہ ہوگا. اس لیے تھوڑے سے کم چور کو, شاید موسوی صاحب کو میری شاید بات بری لگ رہی ہو, صرف تھوڑی سی سن لے کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ کم چور کو چن لیں, مجبوری ہماری, اب کہاں آئیڈیل کہاں سے لائیں بھائی. سوال یہ کیا جائے گا جناب, آخرت میں ہم سے سوال تو یہ کیا جائے گا نا کہ آپ نے ساتھ کس کا دیا. ہم نے ان کا ساتھ ظالموں کا ساتھ نہیں دیا, ٹھیک ہے, ہم نے امامت کا ساتھ دیا ہے. ہم چاہتے ہیں امام آئے, ہم ان کو مانتے ہیں, ہم ولی فقیہ کو مانتے ہیں, نہ کہ ان کو مانتے. آج اگر بھائی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, پروسیس ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال وہاں پہ زندگی گزاری, لیکن 40 سال کے بعد جو ہے وہ اپنی تحریک کا آغاز کیا نا. اس سے پہلے انہوں نے اپنا جو بھی ایک مشن تھا اس کی طرح اعلان نہیں کیا. تو ہم نے فرض کریں کہ ہم ابھی اس فیز میں ہیں کہ ابھی ہم اس ٹکر نہیں لے سکتے, ہم ابھی فی الحال فتح مکہ نہیں کر سکتے, تو ہمیں تو ابھی انہی بتوں کے ساتھ ہی. کیا ہوا تھا کہ سلمان بن سورت نے کیا کہا تھا کہ جب امام آئیں گے تو تب ہم ان کی مانیں گے. ابھی کیا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ تلواریں رکھ کے, ہم مسلم بن عقیل کی جو ہے یہ معصوم ہے, ہم نہیں ان کا ساتھ دیں گے. کیوں امام ابھی کیا ہونا کیا چاہیے, چلے ابھی کیا ہونا چاہیے, پھر مسلم بھائی آپ تک آواز نہیں پہنچ پا رہی, لیکن ہونا کیا چاہیے ہمیں یہ تو بتا دیں. یہ ہماری علماء کا کس لیے بیٹھے ہوئے, یہ بتا رہے ہیں نا میرا کہ کیا رستہ ہے. اچھا, کیا رستہ ہے امامت کا, کیا رستہ ہے ولی فقیہ کا, کیا رستہ ہے. میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں نا کہ میں صحیح آپ کو بتا سکوں, لیکن جو اسماعیلی فرقہ ہے وہ کس پہ چل رہے, وہ ایک امام پہ چل رہے نا, کہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ وہ اپنے امام کی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ ان کے کپڑے دیکھ لیں. اس وقت کوئی شخصیت ہے پاکستان میں جن کی ہم مانے چلیں, اب تو بتا, اب اس وقت کوئی شخصیت ہے پاکستان میں جس کی ہم مانے فی الحال. پاکستان میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے پاس ولی فقیہ نہیں ہے. اچھا, ولی فقیہ ہوگا تو ایک ہی ہوگا, یعنی باؤنڈریز سے بالا ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے. بات آ گئی بالکل صحیح ہے. موسی بھائی آپ کو بات سمجھاتے ہیں سر. جی جناب, تو یہ وہ نا غلبہ اسلام ہمارے خاکسار تحریک تھی. میں ایک جملہ بولوں پھر آپ کے پاس آؤں. 89 میں وہ خاکسار تحریک تھی, ابھی وہ ہمارے زیدی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, وہ ان کا پورا تھا غلبہ اسلام 1989, یعنی پوری دنیا میں غلبہ اسلام آ جائے. تو اس سے پہلے بھی تو جینا یا جو ایک ٹاسک وقتی طور پہ تھے,
اس کو بھی تو جو بجا لانا ہے نا, جو شارٹ ٹرم آپ کے سامنے چیلنجز ہیں اس کا بھی تو نمٹنا ہے. جی موسیف بھائی. دیکھیں جغرافیہ کو دیکھنا ہوگا نا, زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا. بات ولی فقی کی کر رہے ہیں, ولی فقی بالکل ٹھیک ہے, سسٹم کی بات کر رہے ہیں, مگر اس کے پیروکار پاکستان میں کتنے ہیں؟ کون سی پارٹی ہے جو ولی فقی کے پرچم کے تحت پاکستان کے چپے چپے پر کینڈیڈیٹس کھڑی کر سکتی ہے؟ اگر پاکستان کے چپے چپے پر امامت کے پلیٹ فارم کے تحت یا ولایت فقی کے پلیٹ فارم کے تحت لوگ کھڑے ہوں اور آپ ان کو ووٹ نہ دیں تو آپ کرٹیسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا نمائندہ کھڑا تھا اور وہاں پر وہ علی ولی اللہ کی آواز لگا رہا تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ کے جا کر نواز شریف کے عمران خان کے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیا. تو بات سمجھ میں آتی ہے. جب آپ کے پاس وہاں پر لوگ آبادی کے تناسب کے حساب سے لوگ نہیں ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ سلمان بن سرد کی مثال لے آئیں یا کسی کی بھی لے آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں الیکشن سے آپ باہر ہو سکتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ جو آپ ایک مطلب کچھ بہتر آدمی کو چن سکتے ہیں. گو کہ اس میں آپ, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ بروں میں کم برا, جو زیادہ نقصان پہنچا رہا اس سے بچا جائے, جو کم ضرر رساں ہے. آپ نے کہہ دیا کہ لانا ہی نہیں ہے, ہم نے صرف امامت کے حساب سے چلنا ہے. آپ نے مثال اسماعیلیوں کی دی, تو اسماعیلیوں کی کون سی پاکستان میں حکومت ہے؟ اگر وہ اسماعیلی اپنے امام کو فالو کرتے ہیں تو اصول فقہ میں کرتے ہیں, ان کے احکام شرعی مانتے ہیں, نہ کہ حکومت میں ان کے کتنے وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں. تو بات زمینی حقائق کے حساب سے کریں نا, کہ زمینی حقائق کے حساب سے پاکستان میں کون سی پارٹی ہے جو ولی فقی کے پرچم کے تحت کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی ہو اور ہم ووٹ نہ دیں یا اس کی حمایت نہ کریں تو آپ ہم سے بات کریں. جب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, وہاں کا زمینی حقائق مختلف ہیں, اہل سنت آبادی زیادہ ہے, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, شیعوں کے اندر 10 مسائل ہیں, وہاں پر آپ مطلب اس وقت آپ بائیکاٹ کر دیں, 5 کروڑ لوگ الیکشن سے الگ ہو جائیں اور پھر کھلا میدان دے دیں وہاں پر, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے آگے اپنی کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو آپ کے لیے آپ کی عزاداری کو, آپ کے سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. بسم اللہ, کالر بولے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جناب شاہ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی کیسے؟ جی شکر اللہ کا, بہت مہربانی. آپ کو اور علی بھائی کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار اور عطا پر السلام. مہربانی. وعلیکم السلام. میں نے سوچا میں بھی پارٹیسپیشن ڈال دوں. کیوں نہیں. ایک دو باتیں کروں گا. فاروق بھائی, سب سے پہلے غریب کے ساتھ ہر آدمی ظلم ہی کرتا ہے, خاص کر پاکستان میں. جی. آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کی بیکنگ ہے بڑے ممالک کی. اگر وہ چاہے, پاکستانی عوام ہے جو غریب لوگ ہیں, اگر وہ چاہے تو وہ ان کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے حکومت کو کہیں, ساکھدار کو کہیں کہ ان پر ٹیکس لگاؤ, چیزوں کی قیمتیں بڑھاؤ. سیدھی سی بات ہے, بیرون ممالک جتنے ہمارے وڈیروں کے, چاہے وہ فوجی ہو, سیاستدان ہو, جتنے ان کے باہر دولت پڑی ہوئی ہے, ادھر سے ایک قسط لے لیا کریں. سیدھی سی بات ہے, اگر چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. دوسری بات میں کہوں گا کہ عمران صاحب کو وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سنڈے کو 2 بجے مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا. جلسہ ضرور کریں, مگر خود اپنے آپ کو نہ کورٹ میں پریزنٹ کریں اور نہ اس جلسے میں جائیں. فاروق بھائی, مجھے یاد ہے جب بنظیر لیاقت باغ میں تقریر کرنے کے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, گئی تو میں اپنے ساتھیوں سے, جیسے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو جب جلسہ ختم ہو تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے باہر لے جائیں. صحیح. تو انفارچونیٹلی کیا ہوا, نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران جب لاہور جلسے میں گئے تو اس وقت بھی ایک کالے کپڑوں والے آدمی نے ان کو اسٹیج سے گرایا تھا اور نیچے میٹل تھا. تو اللہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. یہ پاکستان کے لیے اللہ رسول کے کرم و فضل سے میں خمینی صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن لوگ عمران کو بھی عمران نیازی کہنے کے بجائے انشاءاللہ العزیز خمینی, میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے, خمینی خان بھی ضرور کہیں گے. اچھا چلیں, بڑی مہربانی جی. بالکل ہی ٹھیک ہے سر, اس سے بھی اونچا نہ کوئی لے جائے, اللہ خیر کرے. لیکن جو حفاظت کی آپ نے بات کی, یہ ضرور ہونی چاہیے. ان کے لیے تھریٹ تو ہے ہی ہیں, اور جس قسم کے تھریٹ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کتنے منظم ایک کوشش پہلے بھی کی گئی,
वो भी अल्लाह ताला का खास करम। लेकिन जो उस वक्त भी जान गई या बाज ऐसे ऐसे धमाके भी हुए, उसमें जो जाने गई हैं, चाहे कारकुनों की गई थी, पहला जब कारसाज में जब धमाका हुआ कारकुनों की जाने गई थी, लेकिन वो सब जान कीमती जान है। तो लीडर की जरा एक अलग सा सिलसिला होता है, क्योंकि बहुत से लोग उसके फॉलोअर होते हैं। तो ये एक और कॉल लेते हैं, फिर बात वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब। खान साहब हमारे साथ है जनाब। जी, कैसे हैं आप और आपके दोस्त सभी को खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। पिछले सबका 20-25 साल को कवर करूंगा सिर्फ 2 सतूर में। बिस्मिल्लाह। देखो ना, 20 साल को अगर कवर करूँ, 1 घंटा चाहिए 2 घंटे चाहिए, लेकिन मैं आधे मिनट में शेर की शक्ल में बयान करूंगा अच्छा जनाब। जनाब। तो कुछ गरीब ऐसे अर्ज करता है, हम्म। देखते ही देखते वतन की रंगीनी लुट गई। हाँ हाँ हाँ, यही बात है ना जी। बिल्कुल सही। जब हम कॉलेज में थे तो रंगीनी थी कुछ ना कुछ। सही बात। बच्चा दौर दौर ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन थी रंगीनी। बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तानियों का बच्चा 1,30,000 या 40 का मखलूज तादाद नहीं होता था। सही मतलब ये है सही बात है, सही बात है फिर पहले मुसाफिर को फिर दूसरी लाइन का जनाब। करूंगा, जवाब दूंगा, सलाम लूंगा। जनाब। देखते ही देखते वतन की रंगीनी लुट गई। हाँ हाँ क्या जवानी का है रोना, हाँ। जिंदगानी लुट गई। वाह वाह, ये बात है जी। बिल्कुल आगे थोड़ा सा एक सत्र पढ़ूंगा, क्योंकि इमरान के सलाम है इमरान साहब से। गुजारिश लगा दो अब ठिकाने इस तरह के सब खबीसों को। अच्छा। सारी यहाँ खबीस कह रही है यार, नुमाय ना करना। नहीं, ये पार्लिमानी लफ्ज है, इसकी खैर ही है। तो फिर तो अच्छा ना, बिल्कुल ठीक। सभी ये नहीं मानेंगे कुरान और हदीसों को। हाँ हाँ। यही भी बात है। फिर तोशा खाना तो तोशा खाना का ये लफ्ज सुन रहे थे पिछले 9 महीने से, 1 साल से, 1.5-2 साल से। जी हाँ। लेकिन आज हमने सभी का नाम सुन लिया। जी हाँ, ये बात है। बिल्कुल सही। मेरे मेरे हम वतन भाई पे भी ऐसा ना था, अल्लाह के बाद जिसकी जुबान से मैं ये सुनता खुश हो जाता, यार इस इमाम में इमरान अकेला नहीं है, और भी हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी नंगे हैं, इसने अंडरवीर तो पहन रखा ना। हाँ, ये तो है चलें। मैं कहता मैं साहब का सभी को ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। बहुत मेहरबानी खान साहब। और ये तोशा खाना के हवाले से वो बहुत क्रेडिट लिया जा रहा है जी। देखे, शहबाज शरीफ हुकूमत ने ये लिस्ट दी है सन 2002 से। ये शहबाज शरीफ हुकूमत ने लिस्ट नहीं दी, इन्होंने भी रिटर्न रिक्वेस्ट की थी कि जी, जैसे इमरान खान साहब का ये मौकफ था जी, वो दोस्त ममालिक है, नाराज होंगे। ये हाई कोर्ट का हुक्म आया था कि आपने लिस्ट देनी है। और पहले आज जो है वो 2002 से 22 तक दी गई है, जबकि अदालत ने 1990 से मांगी है। तो अब देखिएगा, 1990 के बाद मियां साहब जो हैं वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर, 2 बार उस वक्त बने। तो उसमें क्या क्या लेके जाते हैं, कितनी कितनी रिलैक्सेशंस दी गई गिलानी साहब ने। हालांकि गाड़ियां BMW, ये मर्सिडीज, उस वक्त वो किसी ने सही लिखा, सुजुकी कार उतनी की नहीं मिलती थी जितने में ये लोग मर्सिडीज ले गए। तो ये खुल गया है तोशा खाना, तो अब मुंह छुपाना मुश्किल है जी मुसी भाई, जाते जाते। बिल्कुल देखें, ये सारी वही वही हम बात कर रहे हैं ना कि ये सारे इसमें सियासी पार्टियां जो होती हैं, मतलब एक पूरी दुनिया के अंदर एक सियासी पार्टी होती है और उसमें उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक मंशूर होता है। यहाँ पर हमें नजर ही नहीं आता, यहाँ पर एक सिंगल आदमी का वोट होता है और सही बात है, वो चाहता है कि बादशाही पूरी उसकी। जिंदगी मैं हुकूमत करूं और उसके बाद अपने बच्चों के हवाले वो कर जाऊं और सब गुलाम सर झुका कर रहे हैं। तो ये इसको आप क्या जमहूरियत कहेंगे और क्या कहेंगे, मतलब मेरी तो ये समझ से बाहर है। मतलब कि हम कब तक, अब लोग बेदार हो चुके हैं, लोगों में शऊर आ गया है। लोग अब जो है वो इसलिए जब आप देखते हैं कि लोग जरा हार्श लहजा अपनाते हैं, गो के टीवी पर नहीं करना चाहिए, मगर ये कि वो उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो उनको शऊर आ चुका है। वो चीज नहीं है कि उनको ट्रक की लाइट के पीछे लगा के जो है वो बल्कि दौड़ाते रहे। मुसीफ भाई, जाते जाते वो, अगर ये हुकूमत लास्ट ईयर चेंज ना होती तो शऊर इस कदर आ चुका होता कि इस वक्त इमरान खान रिसीविंग एंड पे होता। इमरान खान जो इस वक्त शहबाज शरीफ का हाल है, अगर उसने कुछ जी ना हाँ, लौटाया होता तो लोग 1.5 उसी नहज साल पे चल निकले थे। जी हाँ, 1.5 सारे साल जिमनी दे इलेक्शन देते वो तो अपने इक्तदार में हारा था। सारे 1.5 जिमनी साल दे इलेक्शन वो अपने देते। इकदार में हारा था। जी हाँ जी हाँ अगर 1.5 साल हुकूमत ना गिराई जाती और उसको टाइम दे दिया जी जाता, हाँ तो उनकी जी जो हाँ। सियासत थी वो हमेशा के लिए खुद इन इन लोगों की जान छुट जानी थी। इन्होंने खुद हीरो बनाया उसको।
जी बिल्कुल, और अगर कुछ ना करते, वही बात बेनिफिट जी ऑफ हाँ, डाउट देते हैं, अगर वो कुछ कर लेते तो शायद कम बैक कर पाते, लेकिन वो जा रहे तनज़्ज़ुली की तरफ थे, लेकिन करने वालों ने एडवेंचर किया और वो पाकिस्तान का बच्चा उसको जी भुगत रहा है। तो बहुत शुक्रिया मुसीफ भाई, आपने वक़्त दिया हर मंडे के मंडे। अगर सैयद अली मूसी हमारे साथ होते हैं, नाज़रीन प्रोग्राम में जिन लोगों ने शिरकत